بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے 5 کام اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور ایسے گھروں کی اولاد ہمیشہ دکھوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک واقعہ بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میرے ماں باپ میں سے مجھے کوئی آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں، وہ صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے؟ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بھی بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے عمل جن کی وجہ سے اولاد بھی متاثر ہوتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سزا سے مراد یہ ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ روزگار کا نہ ملنا، رشتے کا نہ ہونا اور گھر میں سکون جیسی نعمت کا نہ ہونا وغیرہ۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہم اس کتاب کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت کے تک اس کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے اور دنیاوی مسائل کا حل مکمل تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے آباء و اجداد ہوتے تھے، وہ صبح سویرے اٹھتے تھے، نماز کی ادائیگی کرتے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور یہی ان کا ساری زندگی کا معمول تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام نعمتیں بھی ملی ہوئی تھیں اور برکت بھی تھی۔ اور آج ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں اور اگر غور کریں تو اس کے پیچھے یہی عوامل نظر آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے
ان کی اولادیں بے حیا اور نافرمان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جاتی ہیں وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ اپنے گلی محلے میں اس بات کا آسانی سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو ماں باپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ان کی اولاد سرکش اور بدتمیز ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی کی یہ ناچاکی پورے گھر کو جلا دیتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، تو ایسا گھر تو جہنم میں ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور پردہ دار ہوں۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ آج کے دور میں اپنی بیٹیوں کو اس معاشرے میں پروان چڑھانا ماں باپ کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے، اور ایک نیک انسان کے لیے تو اپنے آپ کو اس بے پردگی سے بچانا بھی انتہائی مشکل ہے۔ یہ جدت کے نام پر ہمارے معاشرے کے اندر زہر گھول دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے ہمارے عظیم ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل البیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں، اور اپنی اولاد کو روزانہ اسلامی تعلیمات کا درس دیا کریں، اور ان کی اخلاقی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، تاکہ وہ اس پرفتن دور میں ان برائیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے لیے بڑا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان و رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟
صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ غریبوں اور مسکینوں کی جائیداد کو لوگ یہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں کہ یہ میرا کیا کر لے گا، یہ تو غریب ہے، مگر اس غریب کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنی آس اللہ سے لگا لیتا ہے تو پھر اللہ کا انصاف دیکھنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا حرام سے بچیں، یہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اور حلال کمائیں اور کھائیں، اس کا اثر آپ کی نسلوں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔